أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب اور آپ بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلا ایک مثال اصحاب القریۃ بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ تو پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے لیے کوئی نیک کام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، تو ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے ایک بستی والوں کی مثال کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اب وہ بستی کون سی تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے انطاکیہ کی بستی مراد لی ہے، اور خود بائبل کے باب نمبر 8 میں اور 11 میں بھی اس سے ملتا جلتا قصہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ یہ لوگ جو تھے یہ کس زمانے میں ہوئے، تو اس میں بھی دونوں طرح سے رائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے جو لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی نائب ہیں۔ اور یہ جو رسول تھے تو اس میں بھی دونوں طرح سے ہی اقوال موجود ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے تھے، یا یہ کہ کسی رسول کے نمائندہ تھے، رسول کا پیغام لے کر گئے تھے، اور چونکہ پیغام رسول کی طرف سے تھا اور اللہ کا پیغام تھا تو اس وجہ سے وہ نسبت رسول کی طرف اور اللہ کی طرف کر دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انطاکیہ بستی کے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر اس بستی کی طرف مبعوث کیے گئے ہوں۔ نام کی تعیین تاریخ میں نہیں ہے کہ یہ 2 لوگ یا 3 لوگ وہ کون سے تھے، نام کی تعیین نہیں ہے۔ اذ جاء المرسلون جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے یا اس رسول کے نمائندہ بھیجے ہوئے۔ اذ ارسلنا الیہم جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، اثنین 2 کو، فکذبوہما تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث پھر ہم نے قوت دی تیسرے کے ذریعے سے، یعنی پہلے 2 بھیجے، جب ان دونوں کی تکذیب کی گئی پھر ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی تقویت، ان کی قوت، ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ فقالوا پھر انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی پہلے 2 نے کہا، پھر 3 نے کہا کہ انا الیکم مرسلون۔ قالوا انہوں نے کہا، اور جو بستی والے تھے، وہ انطاکیہ بستی والے جو تھے، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا
ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا ہماری طرح کے آدمی، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق تو ہے نہیں، تم کس طرح نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں یا ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تو تمہارے اندر فوقیت کی چیز کیا ہے؟ ہماری طرح کے تو تم آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی رحمان نے، من شیء، کوئی چیز بھی، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق تو ہے نہیں۔ اگر تم مرسل ہوتے، اگر تم بھیجے ہوئے ہوتے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے تھا، تم ہماری طرح کے ہی پیغمبر ہو، تم ہماری طرح کے ہی رسول ہو، تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم پیغمبر ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں، یعنی وہ رب جانتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور اللہ کا پیغام یہ ہے، اور ہم جو تمہیں بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کا پیغام ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ہماری ہر ہر حرکت سے، ہمارے ہر ہر قول سے اللہ واقف ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی پکڑ اور عذاب اور گرفت نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہماری تائید کر رہے ہیں، ہماری مدد اور نصرت کر رہے ہیں۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا واضح طور پر، کھول کھول کر پہنچا دینا۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ ہم جو تمہیں پہنچا رہے ہیں، ہمارے ذمہ تو یہی ہے کہ ہم اس کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، تطیرنا بکم، منحوس سمجھتے ہیں تمہیں، ہمیں تمہاری وجہ سے نحوست ملی ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو اوپر والی آیت میں انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو اگر ہم اس کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے تو ہماری گرفت کرتا۔ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، انا تطیرنا بکم، کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا۔ نحوست کیسے ہوئی؟ کہ دیکھیں جب انہوں نے بات کی تو اس طبقہ کے کچھ لوگوں نے ان کو تسلیم کیا، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی اور ان کے حق میں کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے ان کی قوم کے اندر ہی دو طرح کے فرقے بن گئے، ایک ایمان لانے والا، ماننے والا، اور دوسرا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا۔ تو پہلے تو بالکل متحد ہو کر رہ رہے تھے، تو جب یہ گئے اور انہوں نے بات کی تو آدھے لوگ ایمان لے آئے اور آدھے لوگ جو تھے وہ منکر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے تو ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ہم تو بٹ گئے، انا تطیرنا بکم، یہ نحوست تمہاری ہم پر پڑی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر قحط بھی پڑا، پانی بند ہو گیا، اللہ کی طرف سے بارشیں بند ہو گئیں، اور ان کی جو فصل تھی جس میں وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے وہ خشک ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہاری وجہ سے نحوست ہی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارے کھیت لہلہاتے ہوتے تھے، سرسبز ہوتے تھے، خوب فصل ہوا کرتی تھی، اور جب سے تم آئے ہو اس وقت سے یہ جو فصل ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے، یعنی یہ تم جو نصیحت کرتے ہو، واعظ کرتے ہو، اگر تم اس سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہم تمہیں مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور تمہیں پہنچے گا ضرور،
منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک تکلیف ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گی اگر تم اپنی واعظ اور اپنے نصیحت سے اگر تم لوگ باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی جو مرسل تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر تم ایمان لے آتے تو نہ تم سارے اگر ایمان لے آتے تو نہ یہ فرقے بنتے، اور اگر تم سارے ایمان لے آتے تو یہ جو تمہارے اوپر انبیاء کی اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے قحط سالی پڑی ہے وہ قحط سالی بھی نہ پڑتی۔ تو نحوست وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اسی سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طیارہ، کسی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، کسی جانور کی وجہ سے نحوست نہیں ہے، کسی پرندے کی وجہ سے نحوست نہیں ہے، کسی آدمی کی وجہ سے نحوست نہیں ہے، ہر آدمی کی نحوست اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہوں کی وجہ سے اس پر نحوست پڑتی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم میں کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی، نحوست ہے نہیں، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، گھر کی وجہ سے نحوست ہوتی، سواری کی وجہ سے اور بیوی کی وجہ سے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان کی وجہ سے ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو طائرکم معکم، ہر آدمی کی نحوست اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے وسعت، پیسے کا وافر ہونا، رزق کا وافر ہونا، اور ایک ہوتا ہے برکت کا ہونا۔ وافر ہونے سے زیادہ جو بہتر چیز ہے وہ برکت والی چیز ہے، اس لیے کہ برکت اگر تھوڑی چیز میں ہو تو وہ کفایت کر جاتی ہے، اور اگر برکت نہ ہو اور وافر پیسہ ہو، وافر رزق ہو تو اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے، وسعت رزق سے زیادہ برکت رزق مانگنی چاہیے۔ اور رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، ہر چیز رزق میں شامل ہوتی ہے، صحت رزق میں ہے، گھر رزق میں ہے، روزی رزق میں شامل ہے، اولاد رزق میں شامل ہے، ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں رزق ہی ملتا ہے۔ تو برکت مانگنی چاہیے، وسعت اور زیادتی یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ لَإِن قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ یعنی جو پیغمبر تھے، رسول تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری وجہ سے، تم نے خود انکار کیا ہے، اور جب اگر تم اللہ کی بات کا انکار کرو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوں گی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ تو ایمان اور تقوی یہ برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم نصیحت کیے جاتے ہو، یعنی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور پھر بھی تم اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہو، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تم روح گردانی کرتے ہو، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم اس سے اعراض کرتے ہو، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے نکلنے والی قوم، انسانیت کی حدود سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ تم جو انبیاء کے لیے یہ کہہ رہے ہو لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تمہیں تکلیف پہنچے گی، کیا کوئی اپنے سرداروں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، یا کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے؟
تم تو آدمیت سے ہی نکل گئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے